اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میل اینڈ فیمیل پارٹیسپینٹس ترجمہ القرآن کورس، السلام علیکم۔ اس کو خوبصورت سے سفر میں ہمارے ساتھ منسلک ہونے پر آپ سب کو مبارکباد، اور اسی طرح سے استقامت دکھانے پر۔ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچنے کا رستہ ڈھونڈتا ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی بھی اتنی ہی ضروری ہو گئی ہے۔ جس کے پاس قرآن کا سہارا ہو، پھر اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اس خوبصورت سفر میں ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس میں استقامت دے، قرآن کے لیے ٹائم نکالیں اور ایک دفعہ قرآن کو سمجھ کر ضرور پڑھیں۔ آج ہم آپ کو انشاءاللہ پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 4، سورہ حشر اور سورہ حشر کی آیت نمبر 1 تا 10 کا لفظی ترجمہ بھیج رہے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ اس سے بھی استفادہ حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح تسبیح کرتے ہیں، لام زیر لی کے لیے، اللہ اللہ کے لیے، ما جو فی میں سماواتی آسمانوں میں ہے، وا اور ما جو فی میں ارض زمین میں ہے، زمین میں ہے، وا اور ہوا وہ اللہ العزیز و عزیز ہے، الحکیم و حکیم ہے۔ ہوا وہ اللہ الذی جس نے اخرج نکالا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، من سے اہل والے، اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں میں سے جنہوں نے انکار کیا، اس اللہ نے ان کو نکالا کدھر سے؟ من سے دیار گھروں، ہم ان کے، لے اول پہلی حشر، پہلی جلاوطنی، پہلے حشر کے وقت، حشر میں نہیں جلاوطنی، اکٹھا کسی کو دھکیل دینا آگے، لے اول الحشر، پہلی جلاوطنی کا وقت۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ سن لیں، کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لے گئے، آپ نے ارد گرد قبیلوں سے معاہدے کر لی۔ ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، یہودیوں کا، مدینہ سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا تھا، بڑی مضبوط بستیاں بنائی ہوئی تھی اور قلعے بنائے ہوئے تھے، اور ارد گرد بڑے درخت لگائے ہوئے تھے کھجوروں کے، بندہ کوئی اٹیک نہیں کر سکتا تھا، کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ یہ خیال کرتے تھے، مسلمان یہ خیال کرتے تھے کہ ان کو نکالنا بڑا مشکل ہے، اور وہ خیال کرتے تھے کہ ہمیں کل قلعے اپنے بچا لیں گے۔ اس پوزیشن میں وہ پھر چونکہ قلعوں میں رہتے تھے اور طاقت میں تھے، مسلمانوں کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے پلان بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج شہید کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، نیچے بٹھائیں گے، اوپر سے پتھر پھسلا دیں گے، وہ ان کو ان کی زندگی ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک نے وہی فرما دی، آپ نکل آئے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھ جائیں یہاں سے، ان کا ارادہ غلط ہے۔ آپ آگے واپس، اور ان کے ساتھ پھر آپ نے، چونکہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، معاہدہ توڑ دیا تھا، انکار کر دیا تھا معاہدے کا، اس لیے انہیں اللہ پاک نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا کہ تم سے لڑائی ہوگی، تم نے معاہدہ توڑا ہے، ہمیں نقصان دینے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہ بات ہے۔ اب پھر سن لیں، وہ اللہ الذی جس نے اخرج نکالا، الذین ان لوگوں کو، کفر جنہوں نے کفر کیا، من سے اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سے دیارہم ان کے گھروں سے، لے اول الحشر پہلے حشر کے وقت، پہلی جلاوطنی کے وقت، ما نہیں، زننتم
تم زن کرتے تھے، خیال کرتے تھے، گمان کرتے تھے، یعنی مسلمان بھی یہ گمان نکالتے تھے، ان کے یخرجو وہ خارج ہو جائیں گے اور نکل کے چلے جائیں گے اس ایریے سے، وَأَرْزَنُّوا اور وہ خیال کرتے تھے سارے یہودی، ان بے شک ہم ان ساروں کو مانعاتو مانے آ جائیں گے، بچا لیں گے، مانعاتو منع کر لیں گے، ہم انہیں بچا لیں گے، انہیں خصونو خصن کی جمع خصون، خصون میں نہیں قلعے، ہم ان کے قلعے انہیں بچا لیں گے، من سے اللہ سے، واپس آتا آیا ہم ان پر اللہ کا عذاب ان پر آیا، من سے خیس و جہاں سے، لم نہ یحتسبو ان کو گمان بھی نہیں تھا، انہوں نے حساب بھی نہیں لگایا ہوا، تو سوچا ہوا بھی نہیں تھا، یحتسبو ادھر سے اللہ کا پھر عذاب آ گیا۔ وہ مسلمانوں کو تھوڑی سی تعداد سمجھے تھے، نیولی نیولی اسلام پھیر رہا تھا، وہ سمجھے تھے ادھر سے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے پھر انہی کے ہاتھوں نے شکست دے دی، واہ اور قذفا ڈال دیا، فی میں قلوب دلوں میں، ہم ان کے، روب اردو کا ورڈ ہے، ارے آئین بے روب، وقذف فی قلوبہم الرعب اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا، یخربونا وہ برباد کرنے لگے، خراب کرنے لگے، بیوتہم اپنے گھروں کو، بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، واہ اور ایدی ہاتھوں مومنین مومنوں کے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ نے ان پر عذاب بھیجا مسلمانوں کے ہاتھوں، بالآخر وہ تسلیم کر گئے اپنی شکست کو، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، معاہدہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں مارے نہیں، قتل نہ کریں، ہم اس علاقے کو چھوڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور آپ ہمیں یہ بھی اجازت دیں کہ یہ جو ہمارے اتنے بڑے محل بنے ہوئے ہیں اور اتنا مضبوط قلعے، اس کے دروازے اور یہ وہ ساری چیزیں اکھاڑ کے ہم اپنے ساتھ لے جائیں، آپ ہمیں مارے نہیں، جو ہم اٹھا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جو آپ لے کر جا سکتے ہیں لے جائیں۔ انہوں نے اپنے گھروں کو پھر خود برباد کیا، جن گھروں کو خود بنایا ہوا تھا، یہ وہ بات ڈسکس ہو رہی۔ یخربونا وہ خراب کر رہے تھے، بیوتہم اپنے گھروں کو، بے ساتھ ایدی ہاتھوں، ہم اپنے، واہ اور ایدی ہاتھوں مومنین مومنوں کے، فاپس اعتبرو عبرت حاصل کرو، عبرت سے ملتا جلتا والا ہے، اعتبرو عبرت حاصل کرو، یا اے اولی والو ابصار بصیرت رکھنے والو، وا اور لو اگر لا نہ، اور اگر نہ، ان کے کاتبہ لکھا ہوتا، اللہ نے علیہ پر، ہم ان پر، جلاوطن ہونا، یہ جلا اردو ورڈ آ گیا، پہلے حشر کے میں نے جلاوت نہیں کیا نا، اب بالکل انہی لفظوں میں آ گئے، جلاوت ہی نہیں، نام ضرور، عذبا عذاب دیتا، ہم انہیں پھر اللہ عذاب دیتا، پھر دنیا میں، یعنی انہیں قتل کر دیا جاتا، مار دیا جاتا، وہاں اور لہم ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب النار آگ کا عذاب ہوگا، ان کے لیے آخرت میں پھر عذاب نار ہے۔ ذالکا یہ عذاب کس وجہ سے؟ ذالکا یہ، بیانہم بے ساتھ، انا بے شک، ہم وہ سارے، اس وجہ سے ہے کہ ان ساروں نے شاقو مخالفت کی، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، اور من جو یشاق مخالفت کرتا ہے اللہ کی، پس انا بے شک اللہ
شدید سخت عقاب عذاب دینے والا ہے۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حملہ فرمایا اپنے صحابہ کرام کی میت میں، تو انہوں نے ان پر اٹیک کرنا مشکل تھا، تو پہلے آپ نے ان کے جو قلعوں کے ارد گرد درخت لگائے ہوئے تھے نا کھجور کے، بڑے گھنے، بندہ انٹر نہیں ہو سکتا تھا، آپ نے ان درختوں کو رستہ بنوانے کے لیے کٹوایا۔ جب کٹوایا تو انہوں نے شور کر دیا کہ مسلمان جنگی اصولوں کے خلاف کر رہے ہیں کہ درختوں کو کاٹ رہے ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے جواب دیا نہیں، یہ اب وہ آیت کریمہ ہے، ما جو قطع کیے تم نے، من سے، لینتن کھجور کے درخت، لینا، او یا تم نے ترک کیا، ہاں ان کو، قائمتن کھڑا، علا پر، اصولہا اپنی جڑوں پر، اپنی اصلوں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ درخت کاٹے راہ بنانے کے لیے، کچھ کو اپنی اصلی حالت پہ چھوڑ دیا، اصل جڑ۔ واپس بے ساتھ اذن حکم اللہ کے حکم کے ساتھ، درخت کا کاٹنا بھی اللہ کے حکم سے، چھوڑنا بھی اللہ کے حکم سے۔ اب پیغمبر کتنا وحی کا پابند ہوتا ہے، یا اس کا عمل اللہ کی منشا کے مطابق کتنا ہوتا ہے؟ وہ پیغمبر اللہ کی منشا کے بغیر عمل ہی کو نہیں کرتا۔ واہ لامز لے تک یخزیہ، وہ رسوا کرے، فاسقین، فاسق لوگوں کو۔ اللہ اس طرح فاسقوں کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ اب مسلمانوں کو اس سے بہت پھر مال ملا تھا، وہ چلے گئے، جو لے کے جا سکتے تھے لے گئے، بقایا چھوڑ گئے۔ مسلمانوں کو پھر ادھر سے مال آیا بغیر جنگ کے، بندہ بھی کوئی نہیں شہید ہوا، کیونکہ محاصرہ کیا آپ نے، اس محاصرے کی شکل میں پھر وہ سرنڈر کر گئے، ادھر سے پھر مال فے آیا۔ یہ یہاں سے مال فے کا ذکر ہے۔ واہ اور ما جو افا، مال فے دیا، بغیر جنگ کے مال دیا، اللہ نے اللہ پر رسول ہی، اپنے رسول پر یا اپنے رسول کو، من سے، ہم ان یہودیوں سے، واپس ما نہیں، او جف تم نے دوڑائے، علی پر، ہے اس مال پر، من سے خیل کوڑے، واہ لانا رکابن اونٹ، واہ اور لیکن اللہ یو سلے تو مسلط کرتا ہے، اللہ غالب کرتا ہے، رسولہ اپنے رسولوں کو، اللہ پر، من جس پر، یشاء وہ چاہے، واللہ اور اللہ پر کل تمام شیئن چیزوں کے قدیر ہے۔ جو افا بغیر جنگ کے دلایا، اللہ نے اللہ رسول ہی اپنے رسول کو، من سے آل القرى اہل قریہ سے، بستی والوں سے، وہ بنو نذیر کی بستی، فاستفال، فاپس للہ وہ اللہ کے لیے، وللرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ولذل قربا اور رسول کے قرابتداروں کے لیے، اہل بیت کے لیے، والیتاما یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ تاکہ یہ کیوں تقسیم کروائی؟ پہلے مال آتا تھا تو بڑے اوپر میں تقسیم ہو جاتا تھا، نیچے نہیں پہنچتا تھا، اسلام نے اس کی تقسیم دی اور وجہ بتائی، تاکہ لا نہ یکونا ہو، دولتن گردش دولت، گردش کرنا دولت کا، بینا درمیان، اغنیا صرف غنی امیر لوگوں میں، من سے تم میں سے، تاکہ دولت صرف امیر لوگوں میں نہ گھومتی رہے، اس لیے اس کے مصارف کے درجات قائم کیے۔ واہ اور ما جو
عطا کرے کم تمہیں رسول و رسول، فا پس خضو لے لو ہو اس کو، وا اور ما جس سے نہا وہ نہیں کرے، کم تمہیں ان سے ہو اس سے، فا پس انتہو باز آ جاؤ، انتہا کو پہنچو، واہ اور اتقو ڈرو اللہ سے، ان بے شک اللہ شدید و سخت ہے، عقاب عذاب دینے والا، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ فقراء ان محتاجوں کے لیے، فقراء کے لیے، فقیر کی جمع، المہاجرین ہجرت کرنے والے فقراء کے لیے، الذین جن کو اخرجو نکالا گیا مکہ سے، من سے دیارہم ان کے گھروں سے، واموالہم اور ان کے مالوں سے، یبتغون اور وہ نکلے جب تو ان کی غرض کیا تھی، یبتغون چاہتے تھے، فضلا فضل من اللہ اللہ کا، ورضوانا اور اس کی رضا، وینصرون اور وہ مدد کرتے ہیں، اللہ نصر ینصر اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ سارے صادقون صادق ہیں۔ یہ 7 ہو گئے، آگے 8واں جی، اور الذین وہ سارے لوگ تبوؤ جنہوں نے بنا لیا، ٹھکانہ بنا لیا، جنہوں نے ٹھکانہ بنا لیا، الدارا گھر مدینے میں، جنہوں نے ہجرت والوں کے آنے سے پہلے ہی مدینے کو اپنا گھر بنا لیا تھا، والایمان اور ایمان کو اپنے دلوں میں جگہ دے دی تھی، ایمان کو ٹھکانہ دے دیا تھا اپنے دلوں میں، یعنی انصار، من سے قبلہم ان کے آنے سے پہلے، یحبونا وہ محبت کرتے ہیں، کن سے، من جو ہاجرا ہجرت کرے مکہ سے، یا اسلام لانے والا، اسلام کو ماننے والا کسی جگہ سے بھی ہجرت کرے، الی طرف ہم ان سے، یعنی انصار مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، واہ لا نہیں یجدونا وہ نہیں پاتے، فی میں صدورہم اپنے سینوں میں، حاجتن کوئی حاجت، کوئی خلش، کوئی تنگی، مما اس سے جو اوتو دیا گیا مہاجرین کو، جو مہاجرین کو دیا جائے انصار کو کوئی خلش نہیں ہوتی، تاکہ وہ بھائی جو ہجرت کر کے ہیں، نہ ان کے پاس گھر ہے نہ وسائل ہیں، ان کی معاشی حالت بہتر ہو جائے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ یؤثرون وہ ترجیح دیتے ہیں، مؤثر جانتے ہیں، علی پر انفسہم اپنے نفسوں پر، یعنی اپنی ذات پر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں، واہ اور لو اگرچہ کانا ہو بہم انہیں خصاصہ خصوصی حاجت ہی کیوں نہ ہو، ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ترجیح دیتے ہیں ان کو، یہ مسلمان کی خوبی ہے، واہ اور من جو یوں کا بچا لیا گیا، یہ آپ نے سورۃ تغابن میں پڑھی ہے، شکا بخل سے، نفسی اپنے نفس کی، فاپس اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ سارے مفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ یہ 8 ہو گئے، آگے نامہ جی، واہ اور الذین وہ سارے لوگ جاؤ آئے، من بعدہم ان کے بعد، وہ معلوم کے بعد بھی جو مہاجرین آئیں گے، مسلمان ہوں گے لوگ، جو لوگ مسلمان ہوں گے یا مہاجرین آئیں گے، مکہ سے اور بھی آ سکتے ہیں، وہ معلوم کے لیے بھی ہے، یعنی یہ ہوتی ہے معاشی تقسیم، یا جو اوپر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے معاشرے میں غربت کو نہیں رہنے دینا چاہتے، یا معاشرے میں لوگوں کو ڈسیبل نہیں رکھتے، معاشی بحران کا شکار نہیں رکھتے، پھر سن لیں، وہاں اور الذین وہ لوگ جاؤ جو آئے، من بعدہم ان کے بعد، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا ہمیں معاف کر دے،
وَلِإِخْوَانِنَا اور ہمارے بھائیوں کو معاف کر دے الذین جو سبقونا جنہوں نے ہم سے سبقت لی پہل کی ہم سے بالایمان ایمان لانے میں وَلَا نہ تجعل تو نہ بنا فی قلوبنا ہمارے دلوں میں غلن کینہ للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے ربنا اے ہمارے رب انگا بے شک تو رؤوف ہے رحیم ہے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔